السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے، اس کے اوپر عمل کرنے، اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں، اور گناہ کا اثر انسانی زندگی کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے، اسی کے اوپر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اس بات کو ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ جب تک آدمی گناہ کو نہیں سمجھے گا تب تک گناہ سے نہیں بچے گا، اور جب تک نیکی کو نیکی نہیں جانے گا تب تک نیکی نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے نیکی کا جاننا بھی ضروری ہے اور گناہ کا جاننا بھی ضروری ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور گناہ ہے کیا چیز، اور گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر کیا پرابلمس آ سکتے ہیں، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں، یہ سمپل سی بات ہے۔
اب گناہ کو جاننے کے لیے آدمی کو مولانا بننے کی ضرورت نہیں ہے، عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ 2 جملے میں آپ گناہ سمجھ جائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دل کے اندر کسی کام کے کرنے سے کھٹک پیدا ہو، کھٹک پیدا ہو۔ کوئی آدمی کام کرے اور یہ کھٹک پیدا ہو، ارے فلاں دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، کھٹک یہ پیدا ہو کہ محلے والے جان جائیں گے تو کیا کہیں گے۔ آپ کو اپنے آپ میں کسی دوسرے کا چپل آپ اٹھا رہے تو آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ سی۔ تو جس کام میں کھٹک پیدا ہو وہ گناہ ہے، اس کو آپ جان لیجیے۔ سمپل، کوئی بھی کام آپ کیجیے، مثلاً آدمی چپکے سے کوئی چوری والا کام کرے، کسی کے گھر کے اندر جائے اور چورا بھی رہا اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، شراب پی رہا دیکھ رہا ادھر ادھر، کوئی دیکھ نہ لے، تو آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہے کہ یہی گناہ ہے، اس کو بولتے ہیں گناہ۔ آپ اس میں کسی بھی چیز کو آپ شامل کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، جیسے گانا بجانا، ارے مولانا صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، دیکھ لیں گے کیا کہیں گے، آپ بجا بند کر دیں، اس کا مطلب یہ گناہ ہے، اسی وجہ سے آپ نے بند کر دیا۔ اگر صحیح کام ہوتا تو آپ بند نہیں کرتے، تو یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے آدمی کو دل میں لگتا ہے کہ لوگ جان لیں گے، محلے والے جان لیں گے تو کیا کہیں گے، یہ گناہ ہے۔ اس کو آپ جانیے ہر حال میں سمجھیے۔ جیسے کوئی تمباکو کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، اور آدمی سمجھ رہا ہے فلاں آدمی آ رہا ہے، فلاں آدمی آ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ جان جائیں گے تو کیا کہیں گے، تو یہ گناہ ہے۔ چاہے وہ کوئی مولانا پیے، چاہے کوئی کچھ کرے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ گناہ ہے، اتنا آپ سمجھیے۔ گناہ کسی چیز کا نام ہے، سمپل سی بات ہے، اس کو جاننے کے لیے بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں دل میں کھٹک پیدا ہو گناہ ہے۔ کسی کا سامان گرا ہوا ہو اور آپ نے اس کو چپکے سے بھر لیا، آپ کے دل میں ہو رہا ہے کوئی جان جائے گا تو کیا کہے گا، تو گویا کہ وہ گناہ ہے۔ آپ اس کو اٹھائیے، لوگوں میں اعلان کیجیے بھائی کس کا ہے، 2-3 دن تک اعلان کیجیے کس کا ہے، اگر کوئی نہیں کہا تو ٹھیک ہے آپ کا، نہیں تو کسی نے اعلان کیا، کسی نے بتایا اس کے بارے کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، تو اس کو آپ دے دیجیے۔ فرمایا گناہ اسی چیز کا نام ہے جو چپکے چپکے کیا جائے، چپکے چپکے آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، چوری کام کرتا ہے، اس کو بھی گناہ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ چھپا کر کے کیا جاتا ہے، نیکی آدمی کھلم کھلا بھی کرتا ہے، چپکے چپکے بھی کرتا ہے۔ لیکن گناہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرنے سے بڑا گھبراتا ہے۔ کوئی آدمی دیکھ لے گا شراب پیتے ہوئے تو کیا میری عزت محلے کے اندر رہ جائے گی، چوری کرتے ہوئے پکڑا جاؤں گا تو کیا میرا نام گاؤں کے اندر، محلے کے اندر بدنامی آ جائے گی، اس کا نام ہے گناہ۔ اب گناہ کا اثر انسانی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اور یہ گناہ ہے کیا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے اوپر ہمیشہ اٹل رہتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ہی نہیں بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، سننے میں تو لگ رہا ہے بہت سمپل سی بات ہے۔ مرنے کے بعد قبر والوں کو ذرا پتہ کیجیے، قبر والے کس حال میں، کتنے لوگ گاؤں میں تھے آج گاؤں میں نہیں ہیں، آج ہم ہیں کل ہم گاؤں میں نہیں رہیں گے، آج ہم دنیا میں ہیں کل دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن اس قبر کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر آتا لوگوں گناہ میں کمپٹیشن مت کرو بلکہ نیکی میں کمپٹیشن کرو، گناہ میں کمپٹیشن مت کرو، فلاں یہ کر رہا، فلاں یہ کر رہا، فلاں یہ کر رہا ہے، میں کروں گا تو کیا ہو جائے گا، نہیں، یہ کرو کہ فلاں دیندار ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں تقویٰ والا ہے، فلاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فلاں نماز کی پابندی کرتا ہے، فلاں حرام چیزوں سے بچتا ہے، فلاں حلال چیزوں کی استعمال کرتا ہے۔ آپ کمپٹیشن کیجئے تو حلال چیزوں میں کمپٹیشن کیجئے، آپ کمپٹیشن کیجئے تو نیکیوں کے معاملے میں کمپٹیشن کیجئے، آپ کمپٹیشن کیجئے تو تقویٰ کے معاملے میں کمپٹیشن کیجئے، آپ کمپٹیشن کیجئے قرآن کی تلاوت کے معاملے میں کمپٹیشن کیجئے، آپ کمپٹیشن آپ کو کرنا تو سب کا خیرات کے معاملے میں کمپٹیشن کیجئے،
مسجد میں کوئی دے رہا ہو، کوئی 10 دیتا تو آپ 20 دیجئے، کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو آپ اس سے زیادہ خرچہ کرنے کی کوشش کیجئے. یہ کمپٹیشن کیجئے، برائی میں کمپٹیشن نہیں کہ فلاں سگریٹ پیتا تو میں شراب پیوں گا، کیا فرق پڑ رہا ہے، فلاں یہ کر رہا تو میں چوری کر لوں گا، کیا فرق پڑتا ہے. فرمایا لوگوں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ اللہ اور اس کے رسول بھی نافرمان ہو جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی بیکار ہو، مرنے کے بعد کی زندگی بھی بیکار. یہ ہے گناہ اور یہ ہے ثواب. ثواب کا کام کیجئے تو اللہ کی نظر میں بھی پیارا، اور گناہ والا کام کیجئے تو اللہ کی نظر میں بھی برا، پوری دنیا والوں کی نظر میں برا. میرے ساتھیوں آئیے ذرا میں چند باتیں آپ کو میں بتاتا چلوں، کیونکہ بار بار میں گاؤں میں خطبہ نہیں دے پاتا ہوں، سال میں ایک پر مرتبہ یہ مجھے موقع ملتا ہے میرے ساتھیوں. لیکن ضروری اس بات کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ گناہ کو بھی سمجھیں اور نیکی کو بھی سمجھیں. کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. کوئی زبردستی نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، نبی کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے میرے ساتھیوں، نبی کا باپ بھی جہنم میں جا سکتا ہے. لیکن آپ بتا دینا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ اچھا کام کرو گے تو جنت میں آپ جاؤ گے، برا کام کرو گے تو جہنم کے اندر آپ. لیکن میرے ساتھیوں قرآن و حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے، قرآن حدیث کا جاننا ضروری ہے. اب ضروری نہیں کہ انسان کوئی کر رہا ہے تو بھائی وہ کر رہا تو ہم بھی کریں، ایسا نہیں. یہ غلط بات، یہ جہالت ہے کہ فلاں کر رہا تو ہم بھی کریں. نہیں، آپ نیکی والا کام کریں، نیکی میں کمپٹیشن کریں، گناہ میں کمپٹیشن کریں. اب گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے. آج کل اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو، چاہے کتنا بڑا وہ حاجی ہو، چاہے کتنا بڑا وہ مفتی ہو، چاہے کتنا بڑا اچھا انسان ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے. کل بنی آدم خطا، فرمایا کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان جرم کرتا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے. فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہو. سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، وہ سب سے اچھا انسان ہے. اگر آپ کو سب سے اچھا انسان گاؤں میں بننا ہے، آپ کو سب سے اچھا انسان اپنے محلے میں بننا ہے، آپ کو سب سے اچھا انسان اپنے خاندان میں بننا ہے، تو تقوی والا بنو، گناہوں سے توبہ کرو، نیکیاں کرو اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے پیارا آدمی وہی ہے جو تقوی، سب سے زیادہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو. گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. اب گناہ ہو گیا لیکن توبہ کریے، کیونکہ ہر انسان گنہگار ہے. گنہگار ہے تو اگر گناہ سے اگر نہیں بچے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا یہ ذرا دیکھیے. ہو گیا آپ کے اوپر ایک داغ لگ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نقطہ، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اس کے دل میں. فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ جیسے چوری کیا، جھوٹ بولا، گالی دیا یا کوئی غلط کام کر لیا، کسی کا زمین یا کسی کا مال چرا لیا، تو ایک اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر ایک کالا دھبا لگ گیا، ایک لگ گیا. اب آدمی کا احساس ہوا کہ میں نے گالی دی ہے، میں نے چوری کیا، میں نے فلاں کام کیا ہے. اب انسان کو احساس ہو اور انسان فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اس کا وہ گناہ دھل جاتا، ختم ہو جاتا، پھر اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر گناہ کیا اور معافی نہیں مانگا، شراب پیا معافی نہیں مانگا، جوا کھیلا معافی نہیں مانگا، کسی کو گالی دیا معافی نہیں مانگا، یا پھر کسی کا مال چوری کیا معافی نہیں مانگا، غلط چیزوں کو دیکھا معافی نہیں مانگا، فرمایا اور گناہ پہ گناہ کرتا گیا تو اس کے دل میں
دھیرے دھیرے وہ چھوٹا سا دھبا بڑا ہونے لگتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا پورا کا دل کالا ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس انسان کو گناہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا۔ اب اتنا گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں؟ اس کو گناہ دکھائی نہیں دیتا، اس کو گناہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ گناہ ہے کہ نیکی، کرو نہیں، کوئی فرق نہیں۔ انسان جب ایک گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو یہ جو دل ہے، دل انسان کا جو دل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ فرمایا لا ينظر الى صورکم، اے دنیا کے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرہ کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنا زیادہ ہینڈسم ہو، تم کتنا خوبصورت ہو، کتنا طاقتور ہو، کتنے پیسے والے ہو، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ تمہاری پہنچ کتنی لمبی ہے، تم کتنے شہرت والے ہو، تمہارا مقام کتنا زیادہ دنیا کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے اور گناہ کر کے تو توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کا دل کالا ہوتا ہے، پھر اور کالا ہوتا ہے، پھر اور کالا ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ اس کے دل میں مہر لگا دیا جاتا ہے اور پورا کا پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو گناہ نہیں دیکھتا ہے، اس کو گناہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی برائی اس کو سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیا کرتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، دن کیسے گزر رہا ہے، رات کیسے گزر رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی انسان کا دل جب کالا ہو جاتا ہے پورا کا پورا، جب مہر لگ جاتا ہے تو انسان کو گناہ دکھائی نہیں دیتا۔ آئیے گناہ کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو علم سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی دینی معلومات اس کو بہت کم رہتا ہے، بہت کم۔ جب گناہ آدمی کرتا ہے تو اس کو دین کا علم بہت کم ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جس کو نماز کا پورا طریقہ معلوم ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، لیکن پورے نماز کا طریقہ اتنے لوگوں میں کس کو معلوم ہے؟ سجدے میں کیا بولیں، رکوع میں کیا بولیں، کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھیں، 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھیں، مسجد میں آئے کون سی دعا پڑھیں، مسجد سے نکلے کون سی دعا پڑھیں، اتنا معلوم ہے؟ یہ گناہ کا اثر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کوے کی طرح چونچے مار کر کے چلے جائیے گا تو آپ سمجھتے ہیں جمعہ پڑھ لیا آپ نے، نہیں پڑھا، بالکل نہیں پڑھا، نہیں پڑھا۔ میرے ساتھیوں، علم سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، آج زمانہ موبائل کا ہے، آج زمانہ انٹرنیٹ کا ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے آپ اسلام کو جان سکتے ہیں۔ اپنے موبائل سے آپ دین کو سمجھیے، اپنے موبائل سے بڑے بڑے علامہ اور مولانا کی تقریریں موجود ہیں، آپ الگ الگ ٹاپک پہ آپ سمجھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے، نماز کا طریقہ کیا۔ کبھی آپ موبائل کے اندر دیکھیے نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھوں، مسجد کے اندر کیسے داخل ہوں، مسجد سے نکلوں تو کیا پڑھ کر کے نکلوں۔ میرے ساتھیوں، اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو گناہ سے بچنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جس کو نماز کا طریقہ معلوم ہے لیکن آ کر کے پڑھ رہا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کو اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کو کام ہی نہ آتا ہو، آپ کر رہے ہیں تو آپ کا مالک آپ کو پیسہ دے گا؟ کوئی کام آپ کر رہے ہو اور آپ کو وہ کام کرنا نہیں آتا ہے اور دن بھر کر رہے ہو لیکن کر نہیں پا رہے ہیں، تو جب تک آپ اس کام کو کیجیے گا نہیں تب تک آپ کو پیسہ نہیں ملے گا۔ آپ نماز جیسا پڑھنے کا طریقہ ویسا نہیں پڑھے گا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے جناب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھ کر کے بتلایا ہے، جیسے نبی کی نماز ہے ویسے تمہاری نماز ہونی چاہیے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، بچپنا سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، لیکن پوری زندگی میں آدمی کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو آپ کے سامنے آپ کا امام بھی موجود ہے، کبھی آپ کو موقع ملتا چلو گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، چلو مسجد میں جا کر کے امام صاحب سے ملاقات کر لوں، چلو جا کر کے ان سے میں پوچھوں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، یہاں میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دو۔ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ نے دین کے لیے ایک قدم بڑھ کر کے آپ نے یہ کام کیا نہیں کیا۔
جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اتنے میں سے ہم کو نہیں لگتا 99% لوگوں کو جنازے کی دعا یاد ہے، اور جنازے کی نماز میں پہنچ گئے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آدمی کو جنازے کی دعا معلوم ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان گناہوں سے لت پت ہو گیا ہے، اس وجہ سے۔ اگر انسان گناہ سے بچتا، دیکھیے بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ دھیرے دھیرے رہتے رہتے سب کچھ، بزرگان دین جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو روز نماز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، امام کو دیکھتے ہیں، ان کو طریقہ معلوم ہو گیا، طریقہ معلوم ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن جن کو کوئی مطلب ہی نہیں، گناہ سے لت پت ہے، اس کو کوئی دعاؤں سے کوئی مطلب نہیں۔ علم سے محرومی، انسان علم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب انسان علم سے دور ہو جائے یعنی روشنی نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اندھیرے میں چلنا ہو، آپ کے پاس ٹارچ نہ ہو تو آپ کیسے چلو؟ دنیا میں گزارنے کے لیے علم کو ہونا ضروری ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اپنے بچے کو عالم مت بناؤ، میں ایسا نہیں کہتا ہوں، مولوی مت بناؤ، مفتی مت بناؤ، لیکن بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دو۔ اپنے بچوں کو اتنا ضرور بتاؤ کہ مسجد میں آؤ تو کیسے آؤ، کون سا پاؤں پہلے رکھو، باہر نکلو تو کون سا پاؤں رکھو، کون سی دعا پڑھو، کھاؤ تو کیا کہو، اور کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھو، سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھو، سونے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے، بیوی سے ملاقات کرو تو کون سی دعا پڑھو، اتنا تو ہر انسان کو جاننا چاہیے۔ گھر کے اندر داخل ہو تو کون سی دعا پڑھو، اپنے گھر سے باہر نکلو تو کون سی دعا پڑھو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ بنیادی تعلیم ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، بنیادی تعلیم ہے، بیسک نالج ہے، یا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے نالج حاصل کرنا ضروری ہے۔ حلال و حرام کی تمیز جاننا ضروری ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں حلال و حرام کی تمیز ہے ہی نہیں، چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ میرے ساتھ جو کوئی دوسرا جیسا کر رہا ویسا کرنے کی کوشش مت کرو، آپ اچھا بنو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن نیکی میں کرو، برائی میں بالکل مت کرو۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھیوں، نیکی انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی انسان کو غلط چیزوں کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں پہلے آنے کا ثواب کیا ہے، بعد میں آنے کا گناہ کیا ہے۔ پہلے آپ آؤ گے سب سے پہلے، کئی لوگ ایک گاؤں کے اندر ایسے پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوا کہ چلو ہم مسجد کے اندر آج پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ جو پہلے آ رہا وہ آ رہا الحمدللہ، لیکن جو ہمیشہ پیچھے آتا وہ ہمیشہ ہی پیچھے آ رہا ہے۔ کبھی آپ کو توفیق کیوں نہیں ہوا کہ آج میں پہلے پہنچوں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیونکہ گناہ آپ کی زندگی میں زیادہ ہو گیا، گنہگار زیادہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے کبھی توفیق نہیں ہوا کہ مسجد میں ہم پہلے پہنچ جائیں۔ اور یاد رکھنا میرے ساتھیوں، یاد رکھنا کہ یہ جمعہ کی نماز ہے جو 2 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو خطبہ کا سننا یہ 2 رکعت ہے، یعنی خطبہ جس نے سنا گویا کہ اس نے جمعہ کی نماز ادا کیا، پورا جمعہ خطبہ سننا۔ لیکن میرے ساتھیوں اس کا نالج ہونا چاہیے، جانکاری ہونا چاہیے کہ ہم خطبہ پورا کا پورا سنیں تب ہمیں جمعہ کا نماز، جمعہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے ساتھیوں ذرا دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو خطبہ نہیں سنتے ہیں، صرف آ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی پوری نماز وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز، ابھی کہیں گریڈی سے کچھ لوگ آ کر کے لون وغیرہ دلواتے ہیں اور عورتوں کے نام پہ، کتنا بڑا یہ گناہ کا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ میرے ساتھیوں آج پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ خبر پڑھیے، آپ نیوز پڑھیے، آپ دنیا کو دیکھیے، آپ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معلوم ہے؟ اور ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے بس حسد، کینہ، کپٹ، جلن، بس اسی چیز میں ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے ایمان کا ہتھیار، وہ ایمان ہے، وہ ہمارے پاس ہتھیار ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار ہم نے اور آپ نے گنوا دیا، ختم کر دیا نیکی سے۔ اب دیکھیے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، یہاں سے لون لیا تو وہاں سے لون لیا، وہاں سے لون لیا وہاں، کبھی مجبوری ہے انسان کے پاس۔ آج کل معاملہ بھی ایسا ہے کہ آج انسان مسلمان نہیں رہا، بات کا ویلو نہیں ہے، کسی کو زبان دیا تو زبان سے مکر جاتا آدمی،
میرے ساتھ جو مسلمان وہ ہے جو زبان کے اوپر پکا رہے، اپنی زبان سے مکرے رہے۔ کل اگر آپ نے کسی کو کسی چیز کا اگر وعدہ کیا تو اس وعدہ کو آپ پورا کیجیے، یہ ہے مسلمان۔ تو پہلا کام، اگر گناہ انسان کی زندگی میں زیادہ ہو تو علم سے دور ہو جاتا ہے۔ اب کبھی آپ اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھیے گا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کتنا معلوم ہے، اسلام کے بارے میں کتنا جانتا ہوں۔ آپ سے کوئی بھی پوچھتے ہندو غیر مسلم کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، آپ کیا بتائیے، بتا سکتے ہیں؟ اتنا بھی معلوم نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ذرا ہمیں بھی بتائیے بھائی، کوئی آپ سے پوچھ دے تو آپ اس کو نماز کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، تو آپ کیا مسلمان ہیں؟ اس کا مطلب گناہ آپ نے زیادہ کر لیا ہے، آپ کی زندگی میں گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو دینی اسلامک نالج آپ کے پاس نہیں۔ نمبر 1، انسان علم سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام مالک نے امام شافعی سے کہا تھا، امام مالک نے امام شافعی سے کہا تھا، اے شافعی میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ ذہین ہو، بہت زیادہ دین کو حاصل کر رہے ہو، لیکن تم گناہ سے بچنا، اگر گناہ سے نہیں بچو گے تو تمہیں دنیا کا علم تو مل سکتا ہے، لیکن دنیاوی اخروی علم، دینی علم تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ تو گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی سے علم چلا جاتا ہے۔ کتنا لوگ ہیں جس کو معلوم نہیں ہے یہ چیز دیکھ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ کام کر رہا ہوں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور اگر غلط کو غلط سمجھ کر کے کر رہا تو کیوں کر رہا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 2، رزق سے دور ہو جانا۔ آج دیکھیے آدمی لالے پڑا ہوا ہے، ایک ایک روپیہ کے لیے آدمی ترستا ہے، کبھی اس کا مارا کبھی اس کا مارا، کبھی اس کا لیا کبھی اس کا لیا، کبھی یہاں چرایا کبھی وہاں چرایا۔ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے معلوم ہے؟ رزق کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق وہی دیتا ہے، دنیا کا کوئی آدمی آپ کو رزق نہیں دے سکتا ہے۔ یہ نیتا جو تمہیں کہتے ہیں ہم تمہیں روزی دیں گے، ارے یہ کیا روزی دیں گے، یہ خود فقیر ہیں، یہ تمہیں کیا روزی دیں گے؟ روزی دینے والا صرف اللہ، وہی روزی تمہیں دے سکتا ہے۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارے لیے روزیاں رکھی ہوئی ہے، تم اپنے رب سے مل جاؤ، رب سے جڑ جاؤ، رب العالمین تمہیں روزی دے گا۔ جب رب 18,000 مخلوقات کو روزی دے سکتا ہے، 18,000 مخلوق کو جب کھلا سکتا پلا سکتا ہے، ایک ایک مچھلی، ویل مچھلی جو ایک دن میں 1000 کلو گوشت کھاتی ہے، اس مچھلی کو جب اللہ تعالیٰ روزانہ 1000 کلو گوشت کھلا سکتا ہے، فرمایا میرے بندو کیا میں تمہیں 2 روٹی نہیں دے سکتا ہوں؟ تو روزی کہاں ملنے والی ہے؟ آدمی روزی ڈھونڈ رہا ہے، اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کبھی اس کو تیل لگایا کبھی اس کو تیل لگایا۔ کیوں ہم تیل لگائیں گے؟ اس کو بھروسہ اللہ کے اوپر کیجیے، نماز پڑھیے اور رزق کی تلاش میں نکلیے، حلال رزق میں نکلیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کھول دے گا، رزق آپ کے لیے کھولے گا۔ لیکن آپ وہ راستہ چھوڑ دیے جس کے پاس خزانہ کی چابی ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ایرو گیرو کو پکڑ لیا، تو یہ روزی تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تو خود فقیر ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تو آپ کا اور مال لے لیں گے۔ فرمایا جب انسان گناہوں کے اندر لطفت ہو جاتا تو روزی تنگ کر دی جاتی ہے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے، ایک ایک روپیہ کے لیے ترسنے لگتا، قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، قرضوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ رب سے جڑیے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرضوں سے نجات دے دے گا، آپ کو غلط کاموں سے بچائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ دل کا مالداری، سب سے بڑی مالداری دل کی مالداری۔ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ اس کو بڑا مالدار آدمی مت سمجھیے، سمجھ لیجیے جو دل کا غنی ہے، دل کا مالدار ہے، حقیقت میں وہی سب سے بڑا مالدار ہے۔ سب سے بڑا رزق سے محرومی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں اس کے پاس روزی نہیں ہے، اس کے پاس روزی نہیں، کیا کرے گا؟ کیا میرے بھائی کو اللہ سے پہلے جوڑیے تب آپ کو روزی ملے گی، پہلے اللہ سے لو لگائیے۔ فرمایا جب نماز پڑھ لو، فرمایا نماز پڑھ لو تو روزی کے تلاش میں نکل جاؤ، صبح ہو تو نماز پڑھ کے تم روزی کے تلاش میں تم نکل جاؤ۔ اسی طریقے سے تم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اللہ کے لیے تم نکل جاؤ روزی کے لیے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا راستہ نکال دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ روزی اگر حلال طریقے سے ہو تو پھر اس کے اندر برکت ہے، حرام طریقے سے ہو تو برکت بھی چلی جاتی ہے۔ آدمی کما رہا بہت، لیکن دیکھیے اس کے ذہن میں ٹینشن کتنا ہے،
ٹینشن کتنا، سکون نہیں ہے. تو یہ گناہ کا اثر ہے کہ انسان کی زندگی سے رزق کا ختم ہو جاتا ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. اگر آپ گناہ کم کریے گا تو کم کمائیے گا، لیکن آپ سکون کے ساتھ رہیے گا، آرام سے کھا رہے پی رہے ہیں، اللہ کا نام لیجیے. تو دوسرا کام، گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی سے رزق کو روک دیا جاتا ہے، رزق کو روک دیا جاتا ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جب آدمی گناہ زیادہ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ کما رہے ہیں 10,000 یا 20-50,000 روپیہ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دے دی، اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈال دیے، کسی اور چیز میں ڈال دیے، کما رہے ہیں اتنا لیکن چلا جا رہا ہے ادھر سے، تو برکت کہاں ہے؟ لیکن آپ کما رہے ہیں 5,000 روپیہ اور 5 کا 5 آپ کا بچ رہا ہے، تو یہ برکت ہی برکت ہے. آپ کو اللہ نے تندرستی دے رکھا ہے، آپ کو تمام الجھن سے بچا لیا ہے. یہ بتائیے برکت ہی برکت ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 5,000 10,000 کیسے ہو گئے؟ آپ کا 1,00,000 کا بیماری آنے والا تھا، لیکن آپ نیکی کر رہے ہیں تو 1,00,000 والی بیماری اللہ تعالیٰ نے روک لیا، تو 1,00,000 برکت بڑھ گئی ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک برکت یہ بھی. نمبر 3، 5 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نمبر 3، انسان جب گناہ کرتا ہے تو نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی نہیں کر پاتا ہے. جیسے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، مسجد بغل میں لیکن نماز کے لیے نہیں جا پاتا ہے. گناہ اتنا ہے، مسجد بغل میں، گناہ کی وجہ سے اس کو مسجد دکھائی نہیں دیتا ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن اذان کا جواب نہیں دیتا ہے. گناہ کی وجہ سے، گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی نیکی نہیں کر پاتا. جیسے قرآن رکھا ہوا لیکن تلاوت نہیں کرتا ہے، موبائل ہے تلاوت سن سکتا، پڑھنا نہیں آتا لیکن تلاوت سن سکتا ہے. گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی قرآن کی تلاوت نہیں سنتا ہے، زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے نیکی سے محروم ہو جاتا ہے. نیکی سے محروم، آپ اندازہ لگائیے. نیکی سے محروم نہیں تو پھر کیا ہے؟ جیسے مسجد میں پہلے آنا نیکی آپ کو ہے، لیکن آپ بعد میں آ رہے ہیں، نیکی سے محروم ہوئے کہ نہیں؟ پہلے آنے والوں کو اتنا ثواب، دوسرے کو اتنا ثواب، تیسرے کو اتنا ثواب. حدیث میں آتا ہے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے بیت اللہ کی زیارت کریں، عمرہ کریں، حج کریں، اتنا پیسہ نہیں ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے اسی جگہ میں بیٹھ کر کے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب دیا جاتا ہے. اتنا ثواب بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے. لیکن آدمی نیکی سے محروم کیوں؟ کہ گناہ بہت ہو گیا ہے. اب آدمی کو کہاں نماز اور قرآن اور عبادت اور زکوٰۃ کی فکر ہے؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب گناہ بہت زیادہ. اپنے آپ کو ٹٹولیے. یہ سب کی میں بات بتا رہا ہوں، اپنے آپ کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسا لگتا ہے تو آپ کے اوپر گناہ زیادہ ہو گیا ہے، گناہ سے توبہ کیجیے. نمبر 4، اگر آدمی گناہ زیادہ کرتا، گناہوں میں اگر لپت ہے تو اس کی وجہ سے برائی اور زیادہ کرنے لگتا ہے، یعنی برائی اس کو برائی دکھائی نہیں دیتی ہے. ایک آدمی جیسے کوئی غلط کام کیا، اب اس سے پوچھا ہے تم وہاں تھے؟ تو بولے نہیں میں نہیں تھا. یعنی ایک وہاں کیا، دوسرا یہاں جھوٹ بول رہا، 2 گناہ. تیسرا پھر کر رہا ہے، چوتھا اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. میرے ساتھیوں، یعنی گناہ انسان کو اور گناہوں میں ڈبا دیتی ہے اور آگے لے جاتی ہے. اس وجہ سے گناہ سے بچنے کی کوشش کی. اس وجہ سے گناہ انسان کو اور گناہ کراتا ہے. ایک آدمی ایک گناہ کیا پھر دوسرا گناہ کیا. جیسے ایک آدمی شراب پیا، ایک گناہ ہے. اب شراب کے بعد، پینے کے بعد وہ گالی دیا، دوسرا، تیسرا پھر جھگڑا کیا، یہ 3 گناہ. چوتھا گناہ اس نے کسی کے ساتھ غلط کام کر لیا، زناکاری کر لیا، تو یعنی ایک گناہ کی وجہ سے اور گناہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے. فرمایا گناہ ہونے کی وجہ سے آدمی اور گناہ کرنے لگتا ہے. اس وجہ سے گناہوں کے اوپر کنٹرول کرو، تم نیکیوں میں آگے بڑھو گے اور آگے بڑھو. آج ہماری زندگی میں دیکھیے گناہ پہ گناہ آدمی کرتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب گناہوں میں وہ لطفت ہے، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. آدمی کا پیسہ، گھر بار دیکھ کر کے آدمی کو اچھا مت سمجھیے. اس کا بلڈنگ ہے، اس کا پیسہ ہے تو یہ بہت اچھا، ایسا نہیں ہے. غریبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے لوگوں، غریبوں تمہیں اپنے غریبی کی وجہ سے تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا کہ امیر سے 500 سال پہلے جنت میں یہ غریب لوگ جائیں گے. لیکن کون غریب؟
ایک غریب بھی ہے یعنی دولت بھی نہیں ہے اور ایمان کا بھی غریب ہے تو وہ تھوڑی جنت میں جائے گا۔ اب ایک تو آپ کے پاس دولت نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بھی آپ گناہ کر رہے ہیں، یعنی غریب ہونے کے بعد بھی آپ نیکی سے بھی غریب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی بہت زیادہ نیکی لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، لیکن گناہوں میں لت پت اتنا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دوسروں کا گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو غریب اگر آپ ہیں تو جنت میں 500 سال پہلے جائیے گا، لیکن کب؟ جب آپ کے پاس ایمان ہوگا، جب آپ کے پاس سچائی ہوگی، جب آپ نماز کے پابند ہوں گے، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ سچ بولیں گے، جب آپ جھوٹ سے بچیں گے، جب آپ زنا سے بچیں گے، جب آپ غلط کام سے بچیں گے، تب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہم غریب ہیں تو امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ اب پیسہ بھی نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دونوں طرف میں ہم اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ آج مسلمان غریب بھی ہے اور ایمان کا بھی غریب ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، وہ ایمان ہمارے پاس نہیں، ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا بچہ، ہمارا یہ مستقبل ہے، اس کی زندگی بیکار ہم اور آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 6، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے، یعنی اس سے لوگوں کو اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے، اور یہاں تک کہ اللہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زمین کا جو جانور ہوا کرتا ہے وہ باقاعدہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس انسان کو تو زمین میں چلنے کیوں دے رہا ہے، اس کو جلدی سے مار دے، اس کو جلدی میں زمین کے اندر ڈال دے۔ اور یہ قبر بھی آواز لگاتی ہے، اے گنہگار تو آج چل رہا ہے، میرے پیٹھ کے اوپر تو چل رہا ہے، کل تجھے میرے پیٹ کے اندر آنا پڑے گا، کل میں تیرے خون کو چوس لوں گی، کل میں تجھے برباد کر دوں گی، تیرے ہڈیوں اور تیرے پسلیوں کو میں آپس میں جوڑ دوں گی اور تجھے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گی۔ ایک گنہگار کے لیے پوری دنیا بد دعا کرتی ہے، تو گنہگار آدمی ہے تو چاروں طرف سے نقصان ہے، لیکن ایک نیک کار آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور وہ محبت اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈال دیتا ہے اور دنیا کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، نبی سے بھی نفرت کرنے والے دنیا میں آج بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی نیک کار ہے تو سب لوگ محبت کریں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن نیک انسان اگر کوئی ہے تو نیک لوگ اس سے ضرور محبت کرے گا، گنہگار اس سے کرے یا نہ کرے، لیکن نیک آدمی اس سے محبت کرے گا۔ اب نبی سے کس کو محبت نہیں ہے، لیکن کافر لوگ اس سے محبت ہے۔ نبی کو طرح طرح کی بات آج بھی بولتا ہے، میرے ساتھ اس کا مطلب کیا ہمارے نبی غلط تھے؟ نہیں، آپ نیک ہیں تو جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ آپ سے محبت کریں گے۔ آپ جائیے گا تو آپ کے لیے ہر چیز کا وہ انتظام کریں گے میرے ساتھ کو، لیکن گنہگار لوگ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، جگہ نہیں، چل رہے ہیں کوئی سلام تک نہیں کرے گا، آپ جاتے مر بھی جائیے گا، ارے ٹھیک ہوا مر گیا، بڑا شرابی تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا بے نمازی تھا، لوگوں سے جھگڑا کرتا تھا، اچھا ہوا مر گیا۔ لیکن کوئی دیندار ہمارے ہی گاؤں میں مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا انسان تھا۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، ہمارے شمیم بھائی جس کا انتقال ہوا، آج بھی لوگ نام لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا دیندار آدمی تھا، بڑا متقی پرہیزگار، آج بھی لوگ نام لیتے ہیں اس کا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، ارے ٹھیک ہوا مر گیا، بڑا گنہگار آدمی تھا۔ میرے ساتھیوں، تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے چہرے کے اندر کالب ہو جاتی ہے، چہرہ اس کا چمکتا نہیں ہے بلکہ کالا دکھتا ہے، چہرے کے اندر اس کی بالکل مرجھائی چھائی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے چور چل رہا ہے، ایک مجرم چل رہا ہے، خطا کار چل رہا ہے، لیکن ایک حقیقت میں حق کے اوپر چلنے والا انسان ہمیشہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ دنیا کے اندر جب تک رہیں اسلام کو بچاتے ہوئے چلیں، ایمان کو بچاتے ہوئے چلیں، گناہ سے بچتے ہوئے چلیں، نیکی کا راستہ اپنائیں اور نیکی کو اپناتے ہوئے چلیں، اور کمپٹیشن کریں نیکی میں، گناہوں میں کمپٹیشن مت کریں۔ اپنے گھر والے کو جگائیے، ایمان کے لیے جگائیے، اسلام کے لیے جگائیے،
دین کے لیے جگائیے اور اپنے رب سے توبہ کیجیے۔ میرے ساتھیوں بہت وقت ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جميع مسلمانوں کو، ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیکی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھیوں ہمارے کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو مسجد کے لیے لگے رہتے ہیں، کبھی آپ کو توفیق ہوا گاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں، چلو مسجد کے اندر چلو ہم جا کر کے جھاڑو لگا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں نیکی کما سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ بہت کام کرتے ہیں آپ دنیا میں، لیکن کبھی آپ آئیے جمعہ کے دن، کبھی مسجد کو آپ صاف کیجیے، آپ کا بیٹا دیکھے، گاؤں والا دیکھے گا، ارے وہ گیا صاف کرنے کے لیے، ہم اس مرتبہ جائیں گے، پرسوں وہ جائے گا، کمپٹیشن ہونے لگے گا، وہ نماز میں پہلے چلا گیا، ہم اس مرتبہ پہلے جائیں گے۔ کمپٹیشن کیجئے میرے ساتھیوں، گناہ میں نہیں نیکی میں کمپٹیشن کیجئے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، اپنے بیوی کو دیندار بنائیے، اور ایک بات یاد رکھیے، اگر گناہ زیادہ کریے گا تو آپ کا اثر آپ کے بچوں میں ہوگا، آپ کے بیوی میں ہوگا، اور آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانے گی، آپ کا بچہ آپ کا بات نہیں مانے گا، آپ اپنے بچے کو 1000 بار بولیے گا، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اگر گناہ آپ کرتے ہیں تو آپ کا بیٹا آپ کا باغی ہو جائے گا، آپ کو مارے گا، آپ کو پیٹے گا، آپ کو گالی دے گا، بڑھاپا کو پہنچ جائیے گا تو آپ کو وہی بیٹا کہے گا یہ جلدی مرتا کیوں نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کا بیٹا آپ کو کبھی نہیں ویسا کرے گا، تو آپ دیندار بنیے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جميع مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا دے، کیونکہ قدم قدم پہ برائی ہے، انسان اگر نہیں برائی سے بچنا چاہے گا تو نہیں بچ سکتا ہے، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، لیکن ہمیں اور آپ کو برائیوں سے بچنا چاہیے۔ جنت ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں نے بنایا ہے، اس زندگی میں یا تو جنت حاصل کر لو یا جہنم حاصل کر لو، اپنا معاملہ آپ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مر چکے اللہ انہیں کربر کربر جنت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جميع مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔